نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ عطیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے اس مرکزی ہیڈ کوارٹر پر ختم القرآن کے موقع پر 27ویں شب لیلۃ القدر کی بابرکت ساعتوں میں اس کی توفیق سے ہم سب مل بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات اس رات کی برکات ہم سب کے دامن میں ایسی خیرات کے طور پر عطا فرما دے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جسے اس نے خود ظالم فرمایا ہے. علامہ صاحب چونکہ ہمارے سینئر ہیں، استاد ہیں، بڑے ہیں، میں ایک اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور انہوں نے حکم فرمایا تو میں نے پھر آیت کریمہ اس کے مطابق تلاوت کی ہے تو وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. ہم توبہ کی بات کرتے ہیں اور یقیناً یہ توبہ کی رات ہے. میں آج بھی کروں گا بات، مگر اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں بنیاد کو ہی رکھ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کا اپنا اعلان ہے: بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر تمہیں اس قرآن میں نہ ملے. اس قرآن مجید نے اچھے لوگوں کی شانوں اور خوبیوں کو بھی بیان فرمایا اور اس انسان کی کمزوری کو، نالائکی کو، برائی کو، اس کو بھی بیان فرمایا. مگر یہ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر ایک ایسے انداز میں فرمایا ہے جن کی بات یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتے. کہ اگر ہم
تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر کے اس لفظ کو ہی دیکھ لیں جو ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے، تو ہمیں خود تھوڑا سا خوف آ جائے گا۔ اور وہ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ گناہ تو ہر کوئی کرے گا، انسان جو ہے، مگر جس نے توبہ نہ کی تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ چونکہ قرآن اور صاحب قرآن کی بات ہو رہی تھی اور اللہ کے کلام کی بات ہو رہی تھی، تو رب کائنات جسے ظالم فرماتا ہے، میں اور آپ تو دنیا میں لوگوں کو ظالم کہتے ہیں نا، تاریخ نے کہا، واقعات نے کہا، مگر دیکھیں اللہ رب العزت نے ظالم کس کو کہا؟ وہ جو توبہ نہیں کرتا۔ اسی کے اندر ایک عجیب راز ہے، اور وہ یہ کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو ظالم نہیں کہا، جو نافرمانی اور برائی کر رہا ہے اس کو ظالم نہیں فرمایا، اسے عبد اور بندہ کہا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی مہربانی کیا ہوگی کہ جو گناہ کر کے نافرمانی کر رہا ہے اسے یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کے بلاتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کر لی، اور جو زیادتی کر کے پھر اس زیادتی پر ایسا رہ گیا کہ توبہ نہیں کی، اس کو فرمایا کہ تو ظالم ہے۔ اب ظالم کی تشریح بھی یہیں پر عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ تو نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے عذاب ہوگا، تجھے سزا ملے گی۔ تو جو شخص اپنی ذات کا وفادار نہیں ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی ذات کے ساتھ وفا نہیں کر رہا۔ تو دعوت توبہ دی ہے اس انداز میں کہ اپنے ساتھ ظلم نہ کرو، میری طرف آ جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بر دو گے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو میں بخشش عطا کر دوں گا۔ اتنی خوشنودی کے باوجود اگر توبہ نہیں کرتے، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ یہ شخص ظالم ہے جس نے توبہ نہیں کی، جو میری طرف پلٹ کر نہیں آیا۔ تو سامعین کی وقار، یہ عظیم رات جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، میں اب اس طرف آ رہا ہوں جہاں سے بات میں نے شروع کرنی تھی کہ طیبہ مسجد میں 25ویں کی نسبت سے 5 کی نسبت سے 5 تعبیراتوں کی بات کی، اور یہی حق ہے، اور یہی قرآن اور آقا علیہ السلام کی احادیث اور اس اسلامی لٹریچر کی تاریخ کا یہی حق فیصلہ ہے، اور یہی علم ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم رات کو ان 5 راتوں میں گردش ادا کرتا ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں ہوگی، کبھی 23ویں ہوگی، 25ویں ہوگی، 27ویں ہوگی، یا 29ویں شب ہوگی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انہی میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ مگر اس 27ویں کو جو خاص عظمت حاصل ہے، اس پر تھوڑی سی بات آج کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، میں جہاں سے شروع کرتا ہوں، جو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بلکہ اس سے بھی پہلے جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں 27ویں کی شب بیداری کر لی، اس رات میں کچھ عبادت کی، ذکر اذکار کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 27ویں رات کی عبادت مجھے پورے رمضان کی ہر رات کی عبادت سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس رات کی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس مقام پر آ کر السلام سے عرض کی، اے میرے آقا، میرے ابا جان،
اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، آپ پورے رمضان کی راتوں سے بڑھ کر محبوب اس رات کی عبادت کو فرما رہے ہیں، وہ اگر اس رات عبادت نہ کر پائے تو اس کے لیے کچھ شفقت فرما دیں۔ قربان جائیں، جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار ہے تو تکیے کا سہارا لے لے، بیٹھنے کی، ٹیک لگا کر بھی عبادت کرنے کی گنجائش عطا کر دی۔ فرمایا مگر یہ رات کی عبادت، 27ویں شب کی رات کی عبادت مجھے رمضان میں ہر رات سے بڑھ کر محبوب ہے، کوئی کسی طرح بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس سے محروم نہ ہو۔ یہ ایک حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک، یہ دونوں حدیث امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کے باب میں بیان کی۔ دوسری حدیث پاک سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر بیداری میں گزار دی، شب بیداری میں عبادت میں گزار دی اور ذکر میں گزار دی اور ایسی عبادت کی کہ اگر 2 رکعت ہی اس نے ادا کی ہیں، 2 رکعت نفل ادا کی ہیں صرف، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات کو اس رات کی عبادت اتنی محبوب ہے کہ ان 2 رکعت نماز کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، صرف 2 رکعت نماز کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی بات کا اگلا حصہ ہے، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کو اللہ یہ عظمت عطا کرتا ہے کہ جبریل امین انہیں اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ وہ جو فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرمایا جبریل امین اسے اپنے پروں سے مس کرتا ہے، اس پر پر پھیرتا ہے، اور جس پر جبریل امین کا پر پھر جاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ سامعین عزیز وقت اس 27ویں شب کے حوالے سے جو کہ لیلۃ القدر ممکنہ، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ حق ہے، یہ آتی ہے، ساری راتوں میں گردش کرتی ہے، مگر یہ جو اصول ہے سمجھنے والا اس رات کی عظمت کا وہ یہ ہے کہ علماء نے اور محققین نے بیان یہ فرمایا ہے کہ 5 راتوں میں گردش کرتی ہے، مگر کثرت کے ساتھ جس رات میں آتی ہے یہ شرط 27ویں کو حاصل ہے، کثرت کے ساتھ اس میں آتی ہے۔ اور یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور اس روایت کو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیت الطالبین میں بیان فرمایا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کے آنے کا میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور میں نے غور کیا تو جس طرف میرا زیادہ دھیان گیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جس کو میں نے زیادہ بہتر سمجھا ہے یا جس طرف میری زیادہ توجہ گئی ہے، تو ان ساری راتوں میں سے میرا غالب گیان اور دھیان اور توجہ وہ 27ویں شب پر گیا ہے، اور یہ وہی بات ہے کثرت سے 27ویں میں آئے گی۔ اب اس پر وہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے زیادہ اس لیے اس کو موضوع سمجھا کہ اللہ رب العزت نے 7 کے عدد کو پسند بہت کیا، اس 27ویں میں 7 آتا ہے، اس 7 کے عدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند بہت کیا ہے۔ اب اس پر وہ دلائل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اسی لیے اس نے زمین و آسمان کے عدد 7 رکھا، آسمان 7 ہیں اور زمینیں 7 ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی اس کا عاشق اور اس کا محبوب اس کے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس کے گھر پہنچتا ہے، تو اپنے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے کو بھی اپنے گھر کے چکر کاٹنے کا جب فرماتا ہے تو طواف کے چکر بھی اس نے ساتھ رکھے۔ اب یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 27ویں اور 7 کے عدد پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ غور کرو، صفا و مروہ میں جاتے ہو تو وہاں پر بھی 7 چکر کاٹتے ہو۔ پھر فرمایا رب کائنات نے اپنی محبوب عبادت نماز رکھی اور اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم رکھا، باقی سورت کا اختیار جو میں دیا ہے،
اس سورہ فاتحہ کی آیات بھی ساتھ رکھی، یعنی 7 آیات ہیں اس کے اندر۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس قرآن مجید کو، جس کے نزول کی یہ رات ہے اور جشن منایا جا رہا ہے، اس قرآن مجید کی قراتیں بھی ساتھ ہیں، 7 مختلف قراتوں میں اسے پڑھا جاتا ہے، قاری پڑھتے ہیں۔ جنت میں جس کو داخل کرے گا اپنے بندوں کو، اس جنت کے دروازے بھی ساتھ بنائے۔ اب حضور سیدنا غوث العالم دستگیر کی اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اپنے محبوب بندوں کے نام پر پوری سورت اتاری، سورہ کہف، ان کی تعداد بھی ساتھ تھی۔ اب اللہ نے اس عدد کو اتنا پسند فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو وہ جن گایوں کو دیکھا ان کی تعداد بھی ساتھ تھی۔ پھر کہف بھی 7 سال رہا اور فرمانی بھی 7 سال ہی رہی۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی فرائض نمازوں کو لے لو اور ان 5 نمازوں میں جو رکعتیں فرض کی گئی ہیں وہ 17 ہیں، ان 17 میں بھی تمہیں ساتھ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جس ذکر جس صورت میں رب کائنات نے فرمایا اس کا نمبر 97 ہے، اس میں بھی 7 ہے۔ تو فرمایا کہ 7 کا عدد اسے محبوب اتنا ہے اور اسے پیارا اتنا ہے کہ 27 میں بھی 7 آتا ہے تو میرا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ رب کائنات اسے کثرت کے ساتھ 27ویں شب میں عطا فرماتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ائمہ نے صحابہ کرام سے روایت کیا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ کثرت سے صحابہ کرام یہ بیان کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہمیں اس میں شک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب میں آتی ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کثرت کے ساتھ یعنی 27ویں شب میں آتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ 5 راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ عزت اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ یہ سب دلائل درست ہیں، حق ہے۔ پھر ایک جو دلیل دی جاتی ہے اور وہ یہ کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ 3 مرتبہ سورہ قدر میں آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو تب بھی 27 بنتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے، مگر جو سب سے عظیم دلیل ہے محبت والی جو دلوں میں اتر جاتی ہے بات، وہ آج آپ سے شیئر کر کے پھر توبہ کے واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے اس 27ویں کو نسبت ہے کسی 27ویں کے ساتھ، یہ ہے اصل چیز سمجھنے والی۔ یعنی ہر کوئی اپنے وجدان سے بات کرتا ہے نا، اپنے سوچ سے، اپنے ذوق سے، اپنی سمجھ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں کوئی بات ڈالتا ہے جس طرف ان کا دھیان چلا جائے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو ایک راز یہ بھی ہے اس 27ویں کا کہ اس 27ویں کی نسبت ایک 27ویں کے ساتھ ہے، اور وہ 27ویں رجب کی 27ویں ہے جو آقا علیہ السلام کی شب معراج تھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیے مجھے اس شب معراج میں آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر اس رات رب سے کیا مانگا؟ بولیے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ بولیے، سوائے امت کے کیا مانگا؟ جب اللہ نے کہا محبوب آپ پر سلام ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب تیرا سلام قبول کرتا ہوں مگر میری امت کو بھی شامل کر۔ جب سلام بھی امت کو شمولیت کے بغیر آقا علیہ السلام نے اکیلے نہیں دیا، اس ملاقات میں بھی امت کو نہیں بھولے۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل جو حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمائی کہ اس مقام پر کوئی چلا جائے تو کبھی واپس نہ آئے۔ اگر آقا علیہ السلام آئے ہیں تو اس امت کے لیے واپس آئے۔ اس امت کا اتنا خیال اور اتنا پیار اور محبت، تو اس قربت میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کیا مانگتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں آپ، تو آقا علیہ السلام نے ایک ہی گزارش کی، امتی، اے میرے مالک مجھے اپنی امت کا خیال، وہ گناہگار امت ہے مجھے اس کا خیال ہے، میں تجھ سے امت کی بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے امت کا کرم مانگتا ہوں، امت پر مہربانی مانگتا ہوں۔ تو رب کائنات نے جب آقا علیہ السلام کی اس التجا کو، اس گزارش کو اور اس دعا کو، التجا کو اپنی بارگاہ میں سنا، تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جس رات میں تو مجھ سے اپنی امت کے لیے سوال کر رہا ہے،
یہ تیری معراج ہے، اور اس معراج میں تو امت کی معراج کا سوال کر رہا ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، اور وہ بلندی کیا کہ بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، نجات ہو جائے، جنت کی ضمانت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ اس سے بڑھ کر اور معراج اور اونچائی کیا ہوگی، بلندی کیا ہوگی؟ اگر کسی کو یہ سب نصیب ہو جائے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب اپنی معراج میں آپ اپنی امت کی معراج مجھ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کی 27ویں کا صدقہ میں اپنے مہینے رمضان کے اندر جب 27ویں شب آئے گی تو اسے لیلۃ القدر بنا کر آپ کی امت کی معراج اس صورت میں کر دوں گا کہ جو اس رات آپ کا صدقہ مانگ لے گا اسے کبھی خالی نہیں موڑوں گا، بخشش اور مغفرت عطا کر کے اسے بھی معراج عطا کروں گا۔ تو اس کی بلندی کا سب سے بڑا راز اس 27ویں سے جڑا ہوا ہے، جس 27ویں کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ملاقات کی رات کے ساتھ ہے۔ تو ہم کس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی کا شکریہ ادا کریں اور کس بات پر دھیان کریں کہ ان کے صدقے سے ہمیں کیا کیا ملا ہے اور رب نے کیا کیا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین دی وقار اس رات میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اس پر توجہ اور دھیان کرتے ہیں تو یہ رات ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی طرف بلاتی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرے، ہمیں ظالموں میں نہ کرے، اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھائے، سلیقہ بھی دے، اور اپنی بارگاہ سے توبہ کے صدقے بخشش اور مغفرت ہمیں عطا بھی فرمائے۔ آج رات جس عورت کا اور جس لڑکی کا اور خاتون کی توبہ کا میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایسی گناہگار عورت ہے کہ نہ صرف وہ خود گناہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ گناہ میں جاتے تھے۔ اس کا معمول گانا گانا، ناچ گانا اور لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جانا تھا، اور اس کا نام تھا شعبانہ۔ اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کھانا بجانے میں، ڈانس کرنے میں اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، اور کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی برائی کی جس میں ان کو دعوت نہ دی جائے، اور پھر وہ گناہ کی محفل سجتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ کسی محفل سے آ رہے تھے، واپس گناہ سے واپس آ رہے تھے، تو بازار میں گزرتے ہوئے ایک گھر سے اندر سے کسی کی آہوزاری کی آواز سنائی۔ بڑی توجہ سے سننے والی ہے یہ بات، اور میں اسی واقعے پر مکمل کر دوں گا گفتگو کو۔ ساری توجہ اور دھیان اپنی زندگی کی غفلت کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف کر کے اس کی رحمت کی طرف دیکھیے۔ یہ بدکار فاحشہ، اس نے جب آواز سنی ہے گھر سے کسی کی عجیب ہونے کی اور چیخ و پکار کی، تو جو اس کے ساتھ لڑکیاں تھیں جو اس کے گروپ میں تھیں، ان میں سے ایک کو بھیجا، دیکھ کے آؤ یہ کیسا رونا ہے، یہ کون رو رہا ہے۔ اب وہ جب پتہ کرنے کے لیے جاتی ہے، اندر کا منظر ایسا ہوتا ہے اور وہ مجلس ایسی ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے واپس اٹھ نہیں سکتی، اس کی زندگی بھی بدلنے لگ جاتی ہے۔ وہاں ایک اللہ کا ولی واز فرما رہا ہوتا ہے، خطاب فرما رہا ہوتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے ایک گناہگار ہے جو سیاہ کپڑا اوڑھے ہوئے ہے، اور وہ ایک ہی التجا کرتا چلا جا رہا ہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ بخشش کے لائق نہیں رہا۔ یہ اس کی آوازاریاں تھیں۔ اب اس کی آواز میں تڑپ اتنی تھی کہ وہ جو گناہ کر کے آ رہی ہے لڑکی، وہ بھی وہاں سے اٹھ نہیں سکی اور بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اس نے دوسری لڑکی کو بھیجا کہ وہ روح پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، جاؤ کچھ خبر لے کر آؤ۔ وہ دوسری لڑکی جاتی ہے خبر لینے کے لیے۔ اب وہاں اللہ کے ولی کی مجلس ایسی ہے، اور خطاب ایسا ہے، اور واز ایسا ہے، ذکر ایسا ہے، بیان ایسا ہے، اس پہ تاثیر ایسی ہے کہ وہ دوسری جو جاتی ہے تو وہ بھی وہیں کی ہو جاتی ہے، وہ بھی وہیں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ پھر تیسری لڑکی کو بھیجتی ہے، اپنے ساتھی کو، اور اس سے یہ کہتی ہے کہ تم نے بیٹھنا نہیں ہے، مجھے آ کر بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے۔ اب روایت جب یہ بیان کی تو اس پہ الفاظ یہ لکھے ہیں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ اس رونے میں درد کیسا تھا کہ ہر گناہ کی محفل کی زینت بننے والی یہ لڑکی اور سبب بننے والی یہ لڑکی بھی اس آہ و پکار کو سن کر آگے نہیں بڑھ سک رہی تھی. اس کی التجاؤں میں، رونے میں، مناجات میں، اس جوان کے رونے میں اثر کتنا ہوگا کہ یہ بد کردار لڑکی بھی آگے نہیں بڑھ رہی. تیسری لڑکی وعدہ کر کے گئی اور منظر دیکھ کر واپس آ گئی اور اس نے آ کر یہ سب بتایا کہ اندر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، کوئی ایک شخص ہے، وہ واز کرتا جا رہا ہے اور سامنے گناہگار بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں. بس اس جملے نے اس پر اتنا اثر کیا کہ گناہگار بیٹھے رو رہے ہیں. تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تو سب سے بڑی میری گواہ ہے، مجھ سے بڑا گناہگار تو کوئی نہیں ہے. وہ شاہانہ میں لگے. تو اگر گناہگاروں کے رونے کی مجلس ہے تو پھر تو مجھے بھی جانا چاہیے. اگر گناہگار رو رہے ہیں تو پھر تو وہاں مجھے بھی جانا چاہیے. یہ کہہ کر وہ شاہانہ آگے بڑھ جاتی ہے، دروازہ کھول کر وہ بھی اندر چل جاتی ہے. اور جب تھوڑی دیر گفتگو سنتی ہے، خطاب سنتی ہے، اللہ کا کلام سنتی ہے، لوگوں کی آہوازاریاں سنتی ہے، تو وہ ایک دم آواز لگا کر کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، اے خطاب کرنے والے، اے نصیحت کرنے والے، اے واز کرنے والے، ذرا رب سے پوچھ کے بتا ایک اور گناہگار بھی آ گیا. مجھے رب کے کلام سے کچھ سنا، ایک اور گناہگار بھی آ گیا ہے. اور میں اس وقت روئے زمین پر اعلانیہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے بڑی گناہگار ہوں. بس صرف مجھے اتنا بتا، کیا تیرا رب مجھے قبول کر لے گا؟ کیا اس کی بخشش اور مغفرت مجھے اپنی امان میں دے دے گی؟ کیا وہ مجھے آج معافی عطا کر دے گا؟ یہ سوال وہ کرتی جا رہی ہے. اور بات یہ کہتی تھی کہ اپنی بات نہ کرنا، جس رب کی طرف بلا رہے ہو اس کا کلام سنا. وہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے رہے. طویل واقعہ ہے، میں اینڈ پر آپ کو لے چلتا ہوں. اور وہ بار بار یہی کہتی تھی، نہیں میرے گناہ بڑے ہیں. وہ بار بار اللہ کی رحمت کا ذکر کریں، بخشش و مغفرت کا ذکر کریں، اس کی بارگاہ سے ملنے والی عنایات کا ذکر کریں، اور یہ کہیں اور سناؤ میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں. اس پر جو جملہ ہے وہ سمجھنے والا ہے. پھر وہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہر گناہگار سن لے میرے محبوب، آپ بتا دیں اپنے غلاموں کو جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، جنہوں نے زیادتیاں کر لی ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کر لی ہیں، جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہ کی صورت میں، اے محبوب پاک انہیں خبر دے دیں. یہ جملہ توجہ سے سنیے گا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کر بیٹھے ہیں تو ایک گناہ اس سے بڑا بھی ہے، وہ نہ کرنا. یہ آیت کریمہ کا پیغام ہے. یہ بات میں پہلی بار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. اللہ کرے ہمارے دل میں یہ اتر جائے پیغام. بڑے سے بڑا گناہ کر کے آگے ہو نا. وہ اللہ کا ولی یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں بڑے سے بڑا گناہ کر کے آنے والی، سن تجھے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. دیکھ اللہ کی رحمت تجھے کیسے پکار رہی ہے، دیکھ وہ تجھے کیسے سہارا دے رہا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت تجھے کیسے پناہ دے رہی ہے. سن اے عورت، غور کر اس پر. اور وہ کیا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے اگر آ گئی ہے رب کے در پر تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تمہارے گناہ کیا ہیں میری رحمت کے آگے؟ تمہاری نافرمانیاں کیا ہیں میری عطا کے آگے؟ تمہاری لغزشیں کیا ہیں میری اس بخشش اور مغفرت کے آگے؟ ساری کائنات گناہ کرتی رہے، میری ذات پر کوئی حرف نہیں آتا. میں ساری انسانیت کو بخش دوں، میری رحمت کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا. تو خبردار، سارے گناہ کر لیے ہیں مگر یہ بڑا گناہ نہ کرنا. کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس کبھی مت ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. یہ بڑا گناہ ہے. میری رحمت پر دھیان رکھنا، یقین رکھنا اور جم جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک دو نہیں، تین چار نہیں، ایک سال کے نہیں، ساری حیات کے گناہ معاف کر دوں گا. سارے گناہ اجتماعی طور پر معاف کر دوں گا. وہ پھر کہنے لگی، وہ لڑکی پھر کہنے لگی کہ میرے گناہ زیادہ ہیں. اب یہ جملہ سننے والا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بخشش کا کوئی خبر سناؤ.
اس پر وہ اللہ کا ولی بول تھا اور وہ کہنے لگا اے لڑکی غم نہ کر، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے اگر شاہانہ بھی مانگے تو وہ بخش دے گا. یہ شاہانہ اگر شاہانہ بھی سوال کرے تو وہ بخش دے گا. اس پر اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہنے لگی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ لوگ مجھے گناہ سے جوڑ کر بیان کر رہے ہیں. اے شابانہ کا نام لینے والے بتا یہ شابانہ ہی ہے جو تجھ سے بخشش کی بات کر رہی ہے. اس پر اللہ کے ولی نے کہا کہ لاکھ شابانہ آ جائیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان کے لیے کافی ہے. اس پر اس لڑکی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی. وہ سارے مجمع پر ایک کیف طاری ہو گیا. ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کسی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی. اور اس نے جب آنکھ کھولی تو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ایسی توبہ کی کہ رب کائنات نے اسے اپنی ولایت کی منزل عطا کر دی، اپنا محبوب اس کو بنایا. یہ وہ بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز نے، تیرے عفو بندہ نواز نے. تو سامعین دی وقار رب کائنات نے گناہ کرنے والے کو نہیں، توبہ نہ کرنے والے کو ظالم کہا ہے. یہ رات توبہ کی رات ہے، بخشش و مغفرت طلب کرنے کی رات ہے. اس کے حضور صدق کے نیت سے اپنے آپ کو حاضر کریں اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں بخشش عطا کرے اور مغفرت عطا کرے اور ہماری توبہ کے ثواب کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ توبہ عطا کرے کہ جو توبہ اس نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کی، اور ہمیں اس توبہ کے صدقے میں اپنی اصلاح کا سامان نصیب فرمائے.